الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ ماحولیاتی آلودگی کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ماحول انسان کے ارد گرد کو کہا جاتا ہے، اور آلودگی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے ارد گرد ایسے عناصر، ایسے اجزاء جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں اور وہ خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہوں، جو انسان کے ارد گرد فضا کو بھی متاثر کریں اور انسان کے ارد گرد زمین کو بھی متاثر کر دیں۔ تو اس انسان کے ارد گرد ماحول کا متاثر ہو جانا، اپنی فطرت پر نہ رہنا، جس طرح اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، صاف ستھرا ماحول دیا، پاکیزہ آب و ہوا دی، پاکیزہ زمین عطا فرمائی، تو اس زمین کو اپنی فطرت سے ہٹا دینا، اس کو نقصان دہ اجزاء اس کے اندر شامل کر دینا اور آب و ہوا کو بھی نقصان دہ کر دینا، اس کو ماحولیاتی آلودگی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے مفہوم سے یہ بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہمارے پاس زمین ہے، یہ اللہ رب العالمین نے پاکیزہ پیدا فرمائی ہے، اور اتنی پاکیزہ بنائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ بندہ جہاں چاہے سجدہ کر لے، رب کی بارگاہ میں حاضری قبول ہو جائے گی، اور جس جگہ سے چاہے وہ اسی مٹی سے تیمم کر لے، بندے کا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ خود پاک بھی ہے، بندے کو پاک کرنے والے بھی ہے۔ تو یہ ہماری گلی محلے کی زمین جو پاکیزہ زمین ہے، اس کو غلاظت کا ڈھیر بنا دینا، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا دینا، اس کو گندگی کی اماج گاہ بنا دینا، یہ ماحول کو آلودہ کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح جو آب و ہوا اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، یہ بھی کتنی پاکیزہ آب و ہوا ہے، اور اس آب و ہوا پر صرف انسانی زندگی کا دار و مدار نہیں، بلکہ جتنی بھی جاندار اشیاء ہیں، ساری جاندار اشیاء کی زندگی کی بقا فضا پر ہے، ہوا پر ہے۔ اگر یہ اپنی فطرت پر جس طرح اللہ نے پیدا کی ویسے رہے تو یہ ہر ذی روح کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر اسی آب و ہوا اور فضا کو آلودہ کر دیا جائے تو ظاہر ہے یہ نقصان دہ ہوگی۔ جس نے بھی اس ہوا میں سانس لینا ہے، اس کے اندر گھٹن پیدا ہوگی، سانس کے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح یہ پانی اللہ رب العالمین نے پاک پیدا فرمایا، اس کو گدلا کر دینا، اس کو نقصان دہ اجزاء سے ملوث کر دینا، یہ فضائی آلودگی کی ساری تعبیریں ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو ماحول ہے،
اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک خاص قسم کا سکون رکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنا شور شرابہ کرے اور بلا وجہ شور شرابہ ہو تو یہ بلا وجہ کی آوازیں اور شور بھی فضائی آلودگی کا ایک عنصر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ماحول کا پرسکون ہونا، زمین کا پاک ہونا، آب و ہوا کا صحت افزا ہونا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی قدر نہ کرنا، ان کی ناشکری کرنا، ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنا اور ان کو فطرت کے مقاصد سے ہٹا دینا، یہ ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ ماحولیاتی آلودگی کے اندر ملوث ہوتا ہے، ماحول کو آلودہ کرنا ہوتا ہے، وہ گویا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بھی گڑھا کھود رہا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ نقصان کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ تو ماحولیاتی آلودگی کے اندر بہت سارے عناصر ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 اجزاء اس کے خاص توجہ طلب ہے کہ گلی محلے کا اپنے ارد گرد کا صاف رکھنا، اسی طرح آب و ہوا کا صاف رکھنا، اور اسی طرح تیسرا اس کا عنصر یہ ہے کہ ماحول کو پرسکون رکھنا۔ ان تینوں اجزاء کے حوالہ سے چند گزارشات احادیث طیبہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ جو سب سے پہلے نمبر پر اپنے گلی محلے کو صاف رکھنے کا حکم ہے، اس سلسلے میں ہمارے پاس وہ دین ہے جس کی تعلیمات کی بنیاد یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنے جسم، اپنے لباس، اپنی وضع قطع کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں، کمروں، صحن، بستر، گلی محلے کی صفائی کا بھی حکم دیا، بلکہ اپنے مکانوں کے باہر جو صحن اور صحرا ہوتے ہیں، جو میدان ہوتے ہیں، ان کی صفائی کا بھی حکم دیا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ صفائی کر کے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اپنے دروازوں کے پاس نہ رکھ دیا کرو، بلکہ انہیں مناسب ٹھکانے پر لگایا کرو۔ دروازوں کے پاس کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا یہ یہودیوں کا طرز ہے، اور تم ان کی مشابہت نہ اختیار کیا کرو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، ان اللہ طیب یحب الطیب، کہ اللہ خود پاک ہے، پاک کو وہ پسند فرماتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا فنظفوا بیوتکم، اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو، ولا تشبہوا بالیہود، اور گھروں کی صفائی کرتے ہوئے یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو۔ اور ان کی مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوڑا اکٹھا کر کے اپنے گھر کے دروازے کے اندر یا باہر ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیتے ہیں، تم کوڑا اکٹھا کر کے ڈھیر نہ لگایا کرو، کسی مناسب ٹھکانے پر لگایا کرو۔ اگر یہ کوڑے کا ڈھیر تمہاری دروازے کے باہر ہوگا، پھر آب و ہوا چلے گی، تمہارے لیے یہ مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے اپنی گلی محلے کو بھی اور اپنے گھر کے اندر کو بھی صاف رکھو، گھر کے باہر کو بھی صاف رکھو۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے فَأَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ، کہ اے میرے غلاموں اپنا لباس بھی صاف ستھرا رکھو، وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، تمہاری سواریوں کے جو کجاوے ہیں ان کی بھی درستگی کر کے رکھو، اصلاح کر کے رکھو، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَّةٌ فِي النَّاسِ، تمہاری بود و باش سے یوں لگے کہ گویا پوری اقوام عالم کے اندر جو حص ہے، سونگنے کی حص، یہ گویا تمہیں کے اندر موجود ہے، باقی تمہارا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنے صاف ستھرا اپنے ماحول کو رکھا کرو۔ اور گلی محلے اور رستوں کی صفائی کے بارے میں سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اوردت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے اعمال بھی پیش ہوئے اور برے اعمال بھی پیش ہوئے۔ سرکار نے فرمایا فوجدت فی محاسن الاعمال، کہ جو میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال دیکھے ان میں سے بہترین عمل یہ دیکھا کہ میری امت رستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ کرتی ہے۔ اگر میرے کسی غلام کو رستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے، کوئی گندگی، کوئی غلاظت، کوئی ایسی شے نظر آ جائے، تو میرا غلام اسے رستے سے ہٹا کر رستے کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ میری امت کا بہترین عمل ہے جو مجھ پر پیش کیا گیا۔
اور میرے کریم آقا نے فرمایا جو برے اعمال میری امت کے مجھ پر پیش کیے گئے ان میں سے میں نے یہ دیکھا کہ النخاعۃ تکون فی المسجد لا تدفن، کہ جو لوگ خامخواہ تھوکتے ہیں رستوں کے اندر، پبلک مقامات کے اندر، مسجد کے اندر یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں جو خامخواہ تھوک دیتے ہیں تو ان کا یہ تھوکنا سب سے برا عمل کر کے مجھ پر پیش کیا گیا۔ تو جو دین صرف تھوکنے جیسی گندگی کو بھی ہمارے لیے سب سے برا عمل قرار دے رہا ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ باقی ماحول کے بارے میں کتنی پاکیزگی کا حکم دیتا ہوگا۔ صرف تھوکنا بھی پبلک مقام پر برا عمل قرار دیا گیا اور سرکار نے فرمایا یہ برے اعمال کے طور پر مجھ پر پیش کیا گیا۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا خود اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ سرکار ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، ظاہر ہے کچی مسجد تھی، بعض اوقات تھوک آ جاتی ہے یا بلغم آ جاتی ہے تو لوگ بے تکلف کچے فرش پر، کچی زمین پر وہ تھوک دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوک کا نشان دیکھا تو سرکار نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ اس سے ارد گرد کا ماحول، زمین ملوث ہوتی ہے، ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے خود اس کی صفائی کا اہتمام کیا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چھڑی وغیرہ لی اور اسے وہاں سے کھرچ لیا، اور پھر سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر یا پبلک مقام پر تھوکنا یہ گناہ ہوتا ہے، برائی ہوتا ہے، اور اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آ ہی جائے کہ وہ رستے پر چل رہا ہے اور تھوکنے کی یا بلغم کھنگارنے کی اس کو ضرورت پیش آ ہی گئی ہے تو اگر وہ تھوکتا ہے تو کفارتھا دفنھا، کم از کم اس کا اتنا فریضہ تو بنتا ہے کہ وہ اسے تھوکنے کے بعد لوگوں کی نگاہوں سے چھپا تو دے، اس کے اوپر مٹی تو ڈال دے تاکہ ماحول جو ہے وہ آلودہ نہ ہونے پائے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف تھوکنے کے بارے میں اتنی واضح ہدایات دے رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں جو رسم رواج اس سے بڑے بڑے گناہوں کے ہیں۔ مثلاً کوئی بندہ پان کھا رہا ہے تو پچکاری جہاں چاہے وہ پھینک دیتا ہے اور اسے اپنی آزادی سمجھتا ہے، وہ خواہ کسی کی دیوار پر پڑے یا رستے پر پڑے یا کسی کے کپڑے پر پڑے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی، اور کسی کی گاڑی پر بیٹھے ہوئے وہ باہر پچکاری پہ پھینکتا ہے تو اس سے گاڑی ملوث ہوتی ہے، آلودہ ہوتی ہے، اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ظاہر ہے تھوکنا یہ پچکاری سے تو چھوٹا جرم ہے، لیکن جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف امتی کے تھوکنے کو ماحول کی آلودگی کا باعث قرار دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑے جرم کہ بلغم کھنگارنا یا پان کی وہ پچکاری پھینکنا یا اس سے بھی بڑے جو جرائم ہیں ان کو ہمارا دین کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر فرمانے لگے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا اتقوا الملاعن عن ثلاث، کہ تین ایسے خاص مقامات ہیں جہاں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تم لوگوں کی لعنت کا سبب بن جاؤ، لوگ تم پر لعنت کریں، ایسا کام نہ کرو۔ اور سرکار نے ان مقامات پر نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والذل، سرکار نے فرمایا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پیشاب کرنا یہ لوگوں کی لعنت کا سبب ہے، بندے کے لعنتی ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح رستے پر پیشاب کر دینا یا جہاں لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں وہاں کسی کا پیشاب کر دینا، پیشاب کرنے سے مراد صرف پیشاب ہی نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا عمل کرنا رستے میں، سائے کی جگہ پر یا کسی بھی پبلک مقام پر کوئی ایسا عمل کرنا جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو اور جسے لوگ برا سمجھیں، تو ظاہر ہے وہ لعنتی بننے والا کام ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا آمن مبارک ہمارے لیے کتنا بہترین رہنما ہے کہ آپ نے وہ معروف حدیث پاک سنی ہوگی کہ کسی اعرابی نے لا علمی میں مسجد میں پیشاب کر دیا تو سرکار نے خود صفائی کا انتظام فرمایا،
اور روئے زمین کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکام دیے وہ احکام اتنے واضح ہیں کہ انسان جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں اور بڑی محبت کا تعلق ہوتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو حکم دیا گیا کہ اس کو اب زمین کے اوپر نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ اس کے جسم سے اب تعفن نکلے گا، ممکن ہے بدبو بھی پیدا ہو، تو روئے زمین کو تعفن سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مناسب انداز کے اندر زمین میں قبر کھودی جائے، اس کو اندر دفنایا جائے تاکہ باہر کا ماحول جو ہے وہ متعفن نہ ہو، آلودہ نہ ہو۔ اور اس کی خود تعلیم اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اب ظاہر ہے یہ دنیا میں پہلا انسان فوت ہوا، اب اس کی لاش کا کرنا کیا ہے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ اللہ رب العالمین نے پرندے کو بھیجا، اس کوے نے آ کر زمین میں اس طرح کریدا کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ زمین کرید کر اس کے اندر سے قبر نکال کر، گڑھا نکال کر لاش کو اس کے اندر رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے تاکہ باہر کی جو سطح ہے روئے زمین اس کا ماحول آلودہ نہ ہونے پائے۔ تو یہ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے جو ہمارے ارد گرد گلی محلہ اور زمین ہوتی ہے اس کو پاک صاف رکھنے کا ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ اور اگر ہر بندہ زمین کے، گلی محلے کے، اپنے شہر کی پاکی کا، صفائی کا انتظام کر لے تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ ہمارے علاقے، ہمارے شہر یہ اقوام عالم سے زیادہ بہتر نظر نہ آئے۔ آج جو ہماری حالت ہے کہ ہماری اکثر بستیاں گندگی کے ڈھیر پر ہوتی ہیں یا قریبی ہوتی ہیں، نالیوں کے اندر غلاظت عام نظر آ رہی ہوتی ہے اور گٹر ابھر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ انتظام کرتے ہیں کہ صاف پانی کے لیے باقاعدہ علیحدہ پائپ بچھاتے ہیں اور غلاظت والے پانوں کے لیے علیحدہ پائپ بچھایا جاتا ہے، اسی طرح اگر گلی کے اندر یعنی گھر سے باہر بھی غلاظت والے پائپ علیحدہ کر دیے جائیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کافی ساری معاونت مل جائے گی صفائی کے معاملات میں۔ ورنہ آپ نے آبادیوں سے، گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ وہ غلاظت والے بھی اور صفائی والے بھی سارے پائپ ایک ہی نالی میں جا رہے ہیں، تو نالی سے گزرتے ہوئے کتنی گھن آتی ہے بعض اوقات۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن گھروں کے باہر کے پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اندر سے وہ پانی نکل رہا ہے، تو گلی سے گزرنے والا بندہ کتنی اذیت کے اندر اور کتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اپنے گلی محلے کو پاک صاف رکھنا یہ بحیثیت مسلمان ہمارا فریضہ ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، گھر کے باہر کا ماحول بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کھائی، اس کا جو شاپر وغیرہ ہے یا اس کے جو فضلات ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم انہیں ویسی پبلک مقام پر پھینک دیتے ہیں اور اس کو گندگی سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی گاڑی میں کوئی چیز کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے چھلکے باہر روڈ پر پھینکتے جا رہے ہیں، کسی پبلک مقام پر پارک میں بیٹھ رہے ہیں، وہاں کوئی چیز کھائی تو اس کے فضلات یا چھلکے یا اس کے شاپر وغیرہ اسی جگہ پر پڑے رہتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان کسی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھے یا کوئی رستہ استعمال کرے تو اس کے بعد آنے والا گندگی دیکھ کر یہ پوچھے کہ یہ گندگی کس کی نشانی ہے، کس کے اثرات ہیں۔ تو کیا مسلمان کے اثرات گندے ہوتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو مسلمان کی نظافت کی شان کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے اثرات گندے نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنے جہاں بھی گندگی اس کو نظر آتی ہے وہ گندگی کو دور کر کے رستے کو صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ فضائی آلودگی کے لحاظ سے کہ اپنے ارد گرد گلی محلے کو صاف رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا جو فضائی آلودگی کے اندر اہم عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی آب و ہوا اور جس فضا میں سانس لے رہے ہیں اس فضا کو صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔
اور فضائی طہارت کے حوالہ سے ہمیں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی واضح ہدایات دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ کچا پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، یعنی ایسی شے کھا کر جس سے منہ میں بدبو آتی ہو، ایسی شے کھا کر مسجد میں نہ آیا کرے، اس لیے کہ اس کے منہ سے جو بدبو نکلے گی یہ آب و ہوا کو، فضا کو مقدر کر دے گی، اور جب فضا مقدر ہوگی تو وہاں دوسرے جو سانس لینے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ کتنی بنیادی تعلیم ہمیں آب و ہوا کو صاف رکھنے کے لیے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ بلکہ اس سے بھی واضح آپ کو مثال حدیث پاک سے عرض کروں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ناسا من اہل العراق جاؤ، کہ عراق سے کچھ لوگ آئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، اور یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جنہوں نے براہ راست سرکار سے فیض لیا ہے، اور سرکار کے ظاہر یہ خاندان کے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن بھی ہیں۔ ان کے پاس آئے اور آ کر انہیں یہ کہنے لگے، یا ابن عباس اتر الغسل یوم الجمعۃ واجبا، آپ کا کیا خیال ہے غسل جمعہ کے بارے میں کہ یہ واجب ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے واجب تو نہیں، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، کہ جو بندہ غسل کر لے اس کے لیے ہے بڑا اچھا، وَمَن لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، اور جو غسل نہ کر سکے اس پر یہ ضروری اور واجب نہیں، البتہ جمعہ کے لیے غسل کرنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے، سنت ہے، اچھا ہے اس کے لیے۔ اور پھر فرمائے لگے سأخبرکم کیف بدا الغسل، میں اب تمہیں وہ سارا پس منظر بتاتا ہوں کہ جمعہ کے غسل کا سرکار نے حکم دیا کیوں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ جمعہ والے دن غسل کر کے آیا کرو؟ فرمائے لگے معاملہ یہ تھا کہ کان الناس مجہودین یلبسون الصوف ویعملون علی ظہورہم، کہ لوگ سخت مشقت کا کام کیا کرتے اور زمانہ غربت کا اونی لباس پہنا کرتے، اور اونی لباس پہن کر سخت مشقت والا کام کرتے ہوئے اپنی پشتوں پر سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل کرتے، اور زمانہ بڑی سخت گرمی کا تھا، تو ایسے ماحول میں ظاہر ہے پسینہ کثرت سے آتا ہے اور لباس کے اندر وہ پسینہ آ کر جذب ہو جاتا ہے، اور جب لباس میں وہ پسینہ جذب ہوتا ہے تو لباس میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ سخت گرمی کے موسم میں مشقت کرنے والے، محنت کرنے والے لوگ اونی لباس کے ساتھ اور پسینے سے شرابور لباس کے ساتھ مسجد میں آتے، تو مسجد کی حالت یہ تھی کہ کانا مسجدہم ضیقا، مسجد کی حالت بھی بہت کشادہ نہیں تھی، وہ بھی تنگ مسجد تھی، اور اس کا جو چھت تھا وہ بھی بہت بلند نہیں تھا کہ فضا جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جائے اور نیچے کا ماحول جو ہے وہ صاف رہے، بلکہ چھت بھی بڑا نیچے ہوا کرتا تھا۔ اور ایسے ماحول میں جب صحابہ جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوتے تو ظاہر ہے لباس میں جو خاص قسم کی بو پیدا ہوتی، اس کی وجہ سے بعض کو بعض سے تکلیف پیدا ہوتی، ماحول کو، فضا کو وہ بو مقدر کر دیتی۔ جب وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے تو سرکار نے وہ ماحول کا تقدر دیکھا، فضا کے اندر آلودگی دیکھی، اور آب و ہوا جو ہے وہ بدلی ہوئی دیکھی، اور لوگوں کو اذیت میں مبتلا دیکھا۔ تو اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، کہ جب جمعہ کا دن آئے تو غسل کر کے جمعہ پڑھنے آیا کرو، ولیمس احدکم افضل ما یجد من دہنہ وطیبہ، اور صرف غسل پر ہی اکتفا نہ کیا کرو، بلکہ جس کے پاس بہترین تیل ہو وہ تیل استعمال کر کے آئے، جس کے پاس اچھی خوشبو ہو وہ اچھی خوشبو استعمال کر کے آئے، تاکہ جب تم یہاں پر جمع ہو تو ظاہر ہے یہ پبلک مقام ہے، یہاں جمع ہو تو فضا آلودہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف پسینے کی بو کو ماحول میں تقدر کا باعث سمجھتے ہوئے اس بو کو بھی ختم کرنے کا سرکار حکم دے رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اگر اس سے زیادہ ماحول کو مقدر کرنے والے اسباب پائے جائیں، خاص طور پر پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی عام ہو جائے، اور پبلک مقامات پر گاڑیوں کا اور خاص طور پر ڈیزل کی گاڑیوں کا دھواں
وہ کتنا زیادہ تکلیف دیتا ہے، سانس کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ ماحول کو مقدر کرنے والے زیادہ قوی اسباب ہیں۔ جب پسینے کی بو سے منع کیا گیا، حلال چیزیں کھا کر منہ سے آنے والی بدبو سے ماحول کو بچایا گیا، تو یہ جو نقصان دہ دھوئیں ہوتے ہیں ان سے ماحول کو بچانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ دھواں خواہ گھریلو ہو خواہ صنعتی ہو، ہر قسم کے دھوئیں سے بچانا ماحول کو، آب و ہوا کو ضروری ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لا تترکوا النار فی بیوتکم حتی تنامون، کہ جب تم سونے لگو تو آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں کہ جب لوگ لکڑیاں جلا کر ان سے آگ حاصل کیا کرتے تھے تو سخت سردیوں کے موسم میں ان کے انگارے اپنے کسی برتن وغیرہ میں ڈال کر ان کو دہکاتے رہتے تاکہ ماحول کے اندر گرمی پیدا ہو جائے، اور جہاں سونا ہوتا وہاں حرارت پیدا ہو جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگرچہ حرارت مطلوب ہے لیکن ماحول کو دھوئیں سے بچانے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو اس آگ کو، اس دھوئیں کو ختم کر دیا کرو۔ بلکہ سرکار نے مدینہ طیبہ میں سرکار کو بتایا گیا کہ فلاں جو گھر ہے اس گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ جب اس کی تفصیل پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ سو رہے تھے اور اچانک سونے سے پہلے آگ کا کوئی انگارہ جلتا ہوا رہ گیا، تو اس کی وجہ سے سارے گھر کو آگ لگ گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری دشمن ہے، سونے سے پہلے آگ کو بجھا لیا کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول کو دھوئیں سے بچانے کے لیے سرکار نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو دھوئیں سے ماحول کو بچانے کے لیے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان سارے اسباب پر عمل کیا جانا چاہیے۔ یعنی جو آج مختلف صنعتیں ہیں ان صنعتوں کا ظاہر دھواں ہوتا ہے، ماحول کو بچانے کے لیے ظاہر صنعتیں بند تو نہیں کی جا سکتی لیکن آبادی سے انہیں دور تو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان صنعتوں کی جو چمنیاں ہیں جس سے وہ دھواں نقصان دہ نکلتا ہے انہیں پست رکھنے کی بجائے جس سے ماحول آلودہ ہو انہیں اتنا بلند تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس ماحول کو زیادہ نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ اسی طرح جن کی گاڑیوں کی مرمت ٹیوننگ وغیرہ ہونے والی ہوتی ہے وہ اپنی ٹیوننگ وغیرہ انجن وغیرہ کی کرا کے ماحول کو دھوئیں سے اور فضائی آلودگی سے بچا سکتے ہیں، اور یہ بچانا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو فضائی آلودگی سے بھی ماحول کو بچانا یہ انسانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے۔ اسی طرح جو شور شرابہ ہے یہ بھی ظاہر ہے فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ خواہ مخواہ تیز ہارن بجانا، خواہ مخواہ شور مچانا، خاص طور پر خوشی کے موقع پر ایسا ڈھول باجا اور ایسا ناچ گانا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شور شرابہ کے بغیر خوشی کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ شور شرابے سے بھی ماحول کو بچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ماحول ایک پرسکون چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر شور شرابہ کیا جائے تو اس سکون کو غارت کرنے والی بات ہوتی ہے، اور سکون کو برباد کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ صرف اشارتاً ایک دو باتیں حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھے، ظاہر سفر جہاد کا تھا، مجاہد تھے حضور کے ساتھ تھے، بڑے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بلبلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی وادی میں یعنی پہاڑی سفر میں اتار چڑھاؤ پر آتے تو بلند آواز سے کلمہ طیبہ کی صدا لگاتے، بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا لگاتے، اور اتنی بلند آواز سے کہ آوازیں بہت اونچی ہو جاتی۔ جب ہماری آوازوں کے اونچا ہونے کو سرکار نے دیکھا تو ظاہر ہے یہ ماحول کے اندر شور تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو، کیوں شور کر رہے ہو؟ تم جس رب کو پکارنا چاہتے ہو وہ دور نہیں ہے اور وہ غائب بھی نہیں ہے، وہ تو سمیع بھی ہے، قریب بھی ہے، اس لیے زیادہ شور نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ایک دفعہ مسجد نبی میں حجرہ، مسجد نبی کے اندر اعتکاف کے اندر تشریف فرما تھے، اور اعتکاف میں سرکار کا معمول یہ تھا کہ مسجد کے اندر باقاعدہ وہ پردے کا اہتمام کر کے جس طرح اعتکاف بیٹھتے ہیں، سرکار نے پردے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔
باقی لوگ بھی مسجد میں بیٹھے تھے اور وہ بلند آواز سے ذکر قرات کر رہے تھے. جب وہ ماحول کے اندر شور، قرات کا شور، ذکر کا شور سرکار نے سنا تو سرکار نے اپنا پردہ پیچھے کر دیا اور سرکار نے فرمایا کہ تم بلند آواز کر کے دوسروں کے ذکر اذکار کے اندر خلل پیدا کر رہے ہو، اس لیے ماحول کو پرسکون رہنے دو. تو جب ذکر کے اندر، ماحول کے اندر اگر شور پیدا ہو تو یہ بھی سکون کو ختم کر دینے والی بات ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو گاڑیوں کے سلنسر نکال کر، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، اور خاص طور پر لوگوں کے آرام کے وقت گلی محلے کے اندر لوگ اپنے کرتب دکھاتے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہوتا ہوگا. اسی طرح جو لوگ ڈیک لگا کر اپنی شادی بیاہ اور اپنی خوشی منانے کے لیے پورے محلے کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہوتا ہوگا. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں احکامات اسلامیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.